بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ پریس کانفرنس ہے تحریک آزادی کشمیر کی تکمیل کس طرح ممکن ہے اس پر ہی کی جا رہی ہے۔ تو میں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ریاست جموں کشمیر جو کہ لگ بھگ 85,000 مربع میل کے اوپر بسنے والے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر آج کی یہ پریس کانفرنس ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم جو آج پریس کانفرنس میں یہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ہمارا یہ اپنی قوم سے عہد ہے کہ ہم ان چیزوں سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ دنیا کے کسی پریشر میں آ کر، نہ ہی کسی بھی لابی کو ہم ان نکات کے اندر حائل ہونے دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ریاست جموں کشمیر گزشتہ 76 سالوں سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک مظلوم ریاست ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے گزشتہ 76 سالوں سے بھارت، پاکستان اور سیکیورٹی کونسل، یونائٹڈ نیشن سے بہت مطالبات کیے کہ ہمیں آزادی دے دیں اور ہمارے ساتھ کیے گئے مطالبات کو اور وعدوں کو پورا کریں، لیکن بدقسمتی سے انفارچونیٹلی نہ بھارت نے وعدے پورے کیے اور نہ ہی پاکستان نے اپنے وعدے پورے کیے، اور نہ ہی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے ریاست سے جو کیے گئے وعدے تھے وہ پورے کیے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ریاست جموں کشمیر میں آزادی سے پہلے نہ سیاست ہونے دیں گے، نہ ہی کوئی پارٹی آزادی سے پہلے یہاں پر الیکشن لڑ سکتی ہے، کیونکہ یہ متنازع خطہ ہے، اور اگر کسی سیاسی پارٹی نے بیس کیمپ اور گلگت بلتستان میں الیکشن کروانے کی کوشش کی تو کوئی سیاسی نمائندے کا نقصان ہو گیا، کسی منسٹر کا، کسی سیاسی نمائندے کا کوئی نقصان ہو گیا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ متنازع خطہ ہے، یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تم نے بہت لوٹ لیا، تم نے بڑی غداریاں کی، اب ہم اس کے بعد ان چیزوں کو کسی بھی صورت قبول کریں گے نہیں۔ لہذا ہم نے اپنی قوم سے عہد کیا ہے کہ جنہوں نے غیر ریاستی پارٹیوں کو بیس کیمپ میں لایا اور بیس کیمپ کی ساخت کو نقصان پہنچایا، اور وہاں بھارت کی پارٹیوں کو پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس نے انڈین ہیلڈ کشمیر کے اندر الیکشن آ کر لڑوائے، اور جو لڑے وہ وہاں پہ غدار، اور جو اسلام آباد سے پارٹیاں لا کر مظفر آباد کی اسمبلی کے اندر جنہوں نے بٹھایا، ہمارے کاغذوں میں، عوام کے کاغذوں میں یہ لوگ تحریک آزادی کشمیر کے غدار ہیں۔ ہم نے ان کو غدار ڈکلیئر کر دیا ہے۔ ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے، اور آج عوام کی عدالت میں پہنچ چکے ہیں۔ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے ریاست جموں کشمیر کے اندر سری نگر میں پاکستان کا جھنڈا اگر ان کو دیا، پھر پاکستان کی فوج ان کی مدد کے لیے 76 سالوں میں کیوں نہیں بھیجی؟ اگر تم نے فوج نہیں بھیجی تو پھر اس کے بعد میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کسی کو اب تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ 76 سالوں میں تم نے سری نگر کے اندر 36,000 خواتین، معزز خواتین کی عصمت دری کروائی ہے، اور یہاں مظفر آباد کے اندر تم نے ڈرامے لگائے، سیاستیں کی، شرابیں پی، چرسے پی، اور تم یہ سمجھتے ہو عوام کھڑی نہیں ہوگی تمہارے خلاف اور تمہیں سیاست کرنے دے گی؟ رب کعبہ کی قسم، ہم نے جو عصمت دریاں کروائی ہیں وہ کروا چکے ہیں، اب ہم مزید اپنی کسی عزت ماں، بیٹی، بہن کی کوئی عصمت دری ہونے دیں گے؟ جس طرح
دنیا میں ہر ملک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک کے شہریوں کی حفاظت کرے، فوج بنائے، نیوی بنائے، ایئر فورس بنائے، ٹینک بنائے، میزائل بنائے، راکٹ بنائے، اسلحہ کی فیکٹریاں لگائے اور بجٹ رکھے۔ ہر ملک کو حاصل ہے، یہ حق ہے، ہم اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرتے۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ملک کے ڈیفنس کے معاملات کے اندر انٹرفیئر کریں۔ We have no rights to interfere in any country ڈیفنس بجٹ میں یا ڈیفنس کے لحاظ سے کسی فورس کے حوالے سے۔ نہ ہم نے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے کبھی اعتراض کیا کہ بھارت اپنی فوج نہ بنائے، اپنی نیوی نہ بنائے، اپنی ایئر فورس نہ بنائے، وہ میزائل نہ بنائے، وہ ٹینک نہ بنائے، وہ راکٹ نہ بنائے، وہ اسلحہ کی فیکٹریاں نہ لگائے، وہ دفاعی منسٹر نہ رکھے۔ ریاست جموں کے کشمیر کے لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ ہی پاکستان پہ اعتراض کیا، نہ ہی کبھی ہم نے یہ اعتراض کیا کہ یورپین ممالک یہ کام نہ کرے، چین نہ کرے، بنگلہ دیش نہ کرے، گلف کے ممالک وہ اپنا دفاع نہ کریں، انگلینڈ نہ کرے، جاپان نہ کرے، جرمنی نہ کرے۔ ہم کہتے ہیں آپ اپنے اپنے ملکوں کے اندر اپنے عوام کا دفاع کریں، اپنے عوام کی دفاع کے لیے ڈیفنس فورسز بنائیں، آپ اسلحہ تیار کریں، ہم کوئی انٹرفیئر نہیں کرتے، ہم کوئی حق نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایک سوال ہے، اگر پوری دنیا کو یہ حق ہے کہ اپنی ماؤں بہنوں کا دفاع کرے، اپنے نوجوانوں کا دفاع کرے، اپنے رہائشیوں کا، اپنے سٹیزن کا دفاع کرے، اپنے باشندوں کا دفاع کرے، تو ہمارا سوال ہے یہ حق ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو کیوں نہیں ہے؟ آپ لوگ ہم سے یہ حق کیسے چھین سکتے ہیں؟ ہم سے حق کیوں چھینا؟ یہ ہمارے سوال کا جواب دو۔ اب لہذا ہم نے اپنی ریاست جموں کشمیر کی حفاظت کے لیے ہمارا یہ سوال ہے، ہم ریاست جموں کشمیر کے لوگ لاکھوں میں قتل ہو چکے، 36,000 عورتوں کی عصمت دری کروا چکے۔ ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ چونکہ یہ متنازع خطہ ہے اور اقوام عالم نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور بھارت پاکستان نے بھی کہ ہمیں پلابیسائٹ کروایا جائے گا، اب ہم پونچھ ستنوتی سے ایک ٹریننگ سینٹر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کس طرح کا ہوگا؟ کیونکہ ریاست جموں کشمیر متنازع خطہ ہے، ہم جنگی حالت میں ہیں، ہمارے پہ 2-3 ملکوں نے چڑھائی کی ہے، قبضہ کیا ہے، جنگی حالت میں ہیں، ہمارا دفاع نہیں، ہماری اپنی فوج نہیں۔ پوری دنیا کہتی ہے LOC کے اوپر ایک پاکستان کی فوج ہے، ایک بھارت کی فوج ہے، تو ریاست جموں کشمیر کی فوج کہاں ہے؟ اور ریاست جموں کشمیر کے لوگ جو بیس کیمپ مظفر آباد میں آج تک وزیر اعظم بناتے رہے، اس کا کیا ذمہ تھا؟ اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ اس کی رسپانسبلٹی کیا تھی؟ وہ سوالوں کا، ہمارے سوالوں کا جواب دیں، ہمیں پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دیا جائے۔ آپ جو وزیر اعظم بناتے ہو 4,500 مربع میل کی وزیر اعظمی، یہ نام نہاد خطہ، یہ بیس کیمپ تھا، تم نے سیاسی خطہ بنایا، اور جو وزیر اعظم آج کے پہلے رہے ہیں ہم نے نام لکھ دی ہیں ان کے، ہم عوام کے پاس جائیں گے اور ان کو غدار ڈکلیئر کریں گے۔ غدار کیوں؟ جو پوائنٹس آگے رکھوں گا اس کی نسبت سے ان کو غدار ڈکلیئر کریں گے۔ یا تو وہ بیس کیمپ چھوڑیں گے یا اپنا کیس ہماری عوام کی عدالت میں آ کر دائر کریں گے کہ ہم نے ریاست جموں کشمیر کی تحریک کیوں نہیں لڑی تھی، وجہ کس نے ہمیں روکا تھا، ہمیں کلیئر کریں۔ نہیں تو ان پوائنٹس کے بعد وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ ان کا علاقہ کون سا ہے۔ وہ لاڑکانہ رہیں گے، وہ بنی گلا رہیں گے، وہ رائے وینڈ میں رہیں گے، رب کعبہ کی قسم وہ پھر مظفر آباد میں نہیں رہیں گے۔ لہذا نہ ہماری اپنی فوج ہے، نہ اپنا دفاع ہے۔ 36,000 عورتوں کی عصمت دری کروائی۔ پچھلے دنوں مودی نے بیل لگائی 6 مہینے حالت میں جو ہم لے کے جا رہے ہیں، کوئی کام کر سکتے ہیں کہ اس نے جواب دیا ہو کہ بھائی تو کس کو دھمکی لگا رہا ہے، تو آزاد کشمیر کے حملے کی دھمکی لگا رہا ہے، کس اختیار کے تحت لگا رہا ہے،
تمہاری گز گز کی زبانیں کھلی ہیں, تم جو کرتے پھرو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, جو دھمکیاں دو پوچھنے والا نہیں ہے. اس نے جواب دیا, اسمبلی میں کھڑا ہو کے بولا, تو کن غیرت مندوں کو آپ الیکشن میں کھڑا کرتے ہو؟ کیوں آزاد کشمیر کی اس تحریک بیس کیمپ کو آپ نے خراب کیا؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اس پریس کانفرنس کے بعد جنہوں نے جو میرے خلاف کرنا ہے وہ کر لے, لیکن یہ یاد رکھو, شہداء کے خون اور ہم نے جو ریپ کروائے عورتوں کے, ان قربانیوں کے بدلے میں تمہیں اس کشمیر کے اوپر اب حکومت کرنے. دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے, تجربات کر رہی ہے کہ ایک اور دنیا آباد کریں. ریاست جموں کشمیر کے لوگ امن اور آزادی کے لیے ترس رہے. ہم بھی ترقی کریں, ہم بھی انڈسٹریاں لگائیں, ہم بھی آئی ٹی میں آگے بڑھیں, ہم بھی ایجوکیشن میں آگے بڑھیں, ہم بھی جدید تعلیم لیں, ہم بھی ڈیولپمنٹ کریں, ہم بھی لوگوں کی ویلفیئر کریں, ہم بھی ریاست کے لوگوں کو یہاں پر کاروبار دے سکیں, ہم بھی یہاں انڈسٹری لگا سکیں, ہم ٹورزم کو لا سکیں. ریاست جموں کشمیر کے لوگ ان چیزوں کے لیے 76 سال سے ترس رہے ہیں اور دنیا چاند پہ پہنچ گئی. اگر ہم اعتراض نہیں کرتے, تم آئی ٹی میں نہ جاؤ, تم ورکشاپ نہ لگاؤ, تو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو اس حق سے کیوں روکا گیا ہے؟ کیوں؟ وجہ ہمیں جواب دیا جائے. لہذا اب ہم اپنی ریاست کے لوگوں کی خود حفاظت کریں گے, اس کے لیے ایک جانباز فورس تیار کریں گے انشاءاللہ, جو کہ ہمارا حق ہے. ہمیں بھارت نے بھی دیا, ہمیں پاکستان نے بھی دیا. میں آرٹیکلز وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بھارت کے آئین کا حصہ ہے ریاست جموں کشمیر کو حق خود ارادیت دینا. پاکستان کے آئین آرٹیکل کے موجود ہے 257 آرٹیکل, کھولیں گوگل کے اوپر ہی سرچ کر کے دیکھ لیں. آرٹیکل آئین کا جو حصہ پاکستان نے بنایا 257 کہ ریاست کے جو جموں کشمیر کے گلگت بلتستان کا کوئی بھی باشندہ پاکستان کا شہری نہیں ہے جب تک کہ ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے یہ کیا چاہتے ہیں. یہ پاکستان چاہتے ہیں, بھارت چاہتے ہیں, خود مختار ریاست چاہتے ہیں, اس وقت تک یہ لوگ ہمارے شہری نہیں ہیں. اللہ اکبر, کیا منافقت ہے یار, کیا ہے ہائپوکریسی ہے کہ آپ ہم شہری نہیں ہیں لیکن تم یہاں بیس کیمپ میں ریاست کے اندر اپنی سیاست کر سکتے ہو. واہ کیا بات ہے. یہ گھاس پھوس ہیں, ہم جانور ہیں, کوئی ریاستی پارٹی کھڑی نہیں ہو سکتی. یہ کیوں اعتماد نہیں کیا گیا پاکستان کی طرف سے ہمارے پہ؟ آج تک کوئی ریاست کے اندر سے حکومت کے اندر نہیں آ سکتا ہے. اگر آئے گا تو پاکستان کا آئین خود پاکستان کی گورنمنٹ اور ایجنسی اور فورسز آئین کی خلاف ورزی کر کے یہاں الیکشن کروا رہی ہیں, جو کہ آج کے دن کے بعد ہم نہیں ہونے دیں گے. اللہ سی پر 2 ملکوں کی فوج ہے, اور ماضی میں پاکستان فوج نے بنگلہ دیش کے اندر بھی 90,000 سرنڈر کر کے واپس بھاگ آئے. میں ریاست جموں کشمیر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر یہاں سے بھارت چڑھ آیا اور پاکستان نے بنگلہ دیش کی طرز پر پھر اپنی فوج پیچھے گئی. کارگل کی جنگ میں لڑا, ٹائیگر ہل کے اوپر لڑا, ایک جہاز گرایا, بھارت کے خلاف میں لڑا فوج کے اندر, لیکن کسی اور کے ملک کے آرڈر سے ہمیں واپس کر دیا گیا. یہ ماضی کا حصہ ہے, تاریخ ہے, اس سے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے. اگر بھارت کی فوج LOC سے واپس وہاں کارگل سے واپس جا سکتی ہے, بنگلہ دیش 25 کروڑ عوام کا ملک دے سکتی ہے, تو یہ اگر آزاد کشمیر خطے سے پاکستان کی فوج پیچھے ہٹی تو میں یہ ریاست جموں کشمیر سے, بیس کیمپ کے لوگوں سے اور یہاں کی جو سیاسی پہلے حکومت تھی اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ کے پاس دفاع کیا ہے؟ یہ کیا سازش تھی جو آج ہم آشکارا کرنے جا رہے ہیں, جو آج لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں, پورے بھارت میں سیول طرز پر انڈسٹریاں لگی ہیں اسلحہ کی, لائسنس کا اسلحہ دے کر لائسنس دیا جاتا ہے, انڈسٹری لگا سکتے ہیں. ان 10 اضلاع کے اندر آپ نے کبھی اسلحہ کی فیکٹری بھی نہیں لگنے دی کہ ان کا دفاع مضبوط ہو. یہ کیا سازش ہے ہمارے خلاف, یہ کیا سازش ہے؟ لہٰذا اس سازش کو دیکھتے ہوئے, ماضی کے ان تلخ تجربات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ عہد کیا ہے, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جانباز فورس بنائیں گے, ہم کالج یونیورسٹیز کے لڑکوں کو ٹریننگ دیں گے, ان کی تربیت کریں گے. ہر ملک کو دفاع کا حق ہے, یہ حق ہمیں بھی حاصل ہے.
ہم ہر نوجوان کو تربیت دیں گے، وہ اسلحہ چلانا جانتا ہو، وہ جنگی حالت کے اندر ہے، پہلے بھی 36,000 عصمت دریاں کروا چکے ہیں۔ اب بیس کیمپ کے نوجوان اور بزرگ کیا سمجھتے ہیں کہ تم سوئے رہو، سبز علی ملی خان کی چمڑیاں بیچتے رہو اور کوئی فوج چڑھ آئے اور ہمارا کوئی دفاع نہ ہو اور ہم ان بیٹیوں کو بھی دیں ہم دشمنوں کو، یہ اب ہم نہیں کرنا چاہتے۔ اب ہم نوجوانوں کو اور بزرگوں کے مشورے سے اپنی جانباز فورس تیار کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی۔ 10 اضلاع کے اندر ہم فورس تیار کریں گے، ہم تربیت دیں گے، اعلان چھپ کے نہیں بھائی، تم اعلان قتل کرو، تم اعلان فوج سے اٹھوا کے ہماری عورتوں کو اپنی فورس تیار کریں گے، اور ہم کسی بھی ایجنسی کی پراکسی وار کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یاد رکھو، کسی ایجنسی کا پراکسی وار جو چھپ کر کہیں اللہ سی ادھر سے وہ کراس کر کے آگئے، ادھر سے یہ کراس کر کے آگئے، تم ادھر مار دو یہ ادھر مار دیں، یہ چھپ کر نہ کوئی جہاد ہوا ہے، نہ چھپ کر کوئی جنگ لڑی گئی ہے۔ اب ہم اعلان کریں گے، یہ بات اعلان تربیت دیں گے، اعلان جانباز فورس تیار کریں گے، اور یہ سارے کام ہم گراؤنڈ کے اوپر کریں گے۔ نہ ہم بھارت کو کہتے تم چھپ کے کیمپ چلاؤ، نہ پاکستان کو کہتے ہیں، نہ چائنا کو کہتے ہیں، لیکن ہم اب ریاست جموں کشمیر میں بھی یہی ڈیفنس فورس انشاءاللہ بنا کر رہیں گے۔ اچھا، چونکہ گوریلا جنگ کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے، لیکن میں پبلک ریاست جموں کشمیر کو، یہ میری پریس کانفرنس لمبی سے سارے پوائنٹ پبلک کے سامنے میں نے رکھنے تھے اور رکھوں گا میں، کہ یہ گوریلا وار کوئی ملک لڑتا ہے تو 2-3 سال 2-4 مہینے کے لیے ہوتی ہے کہ ایک فوج کو انگیز کر کے دوسری فوج اٹیک کر دے، لیکن یہ 30 سال سے جو چل رہی ہے، یہ سازش یہی ہے کہ پاکستان سیاسی قیادت کہے ہم تحریک تو چلا رہے ہیں، آپ کا ساتھ تو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں تو انڈیا کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو لہٰذا کشمیری مطمئن ہو جائیں، اب ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں۔ اب ہم جو جنگ لڑیں گے 10 اضلاع گلگت بلتستان کے بزرگوں سے، نوجوانوں سے اور اپنی قیادت سے مشاورت کے ساتھ ایک ہی دفعہ دفاع کر کے اپنی فورس تیار کر کے انشاءاللہ اپنی ریاست کی آزادی کو ممکن بنائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے خلاف تو کوئی نہیں ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے علماء اور جو مشائخ اور پیر حضرات ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ فتویٰ جاری کریں کہ ریاست جموں کشمیر کے باشندوں پر اتنی عصمت دریوں کے بعد، اتنے قتل و غارت کے بعد ان پر جہاد فرض ہو گیا، لیکن جہاد کے کچھ اصول ہیں، ہم ان کے تحت جہاد کریں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ جہاد نہیں کریں گے کہ تم 2 بندے بھیجو اور ایک بستی کے اندر جا کر کاروائی کریں اور پھر انڈین فورس اس بستی کو تباہ کر دے اور وہاں سے معزز خواتین کو اٹھا کر کیمپوں میں لے جائے اور عیاشی کا باعث بنائے۔ ہم اس پر ایک مضبوط اسٹریٹجی بنانا چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو کر ہماری جو جنگ ہے وہ اپنی پوری 84-85 ہزار مربع میل کی قوم کی اجتماعی جنگ ہو، کوئی چھپ کر نہ ہو، کسی ملک کی کسی ایجنسی کی کوئی جنگ نہ ہو۔ ہم ایسی جنگ جو کہ چھپ کر کی جائے اس سے بیزاری کا اور دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری ریاست میں جو لوگ غیر مسلم ہیں ان کے حقوق، ان کی عزتوں کے ہم ضامن ہیں۔ پنڈت، سکھ، ہندو جو ریاست جموں کشمیر کے اندر رہتے ہیں ان کے خلاف ہم کوئی کارروائی نہیں ہونے دیں گے۔ ماضی میں ہوا ہے اور بھارت کی فوج نے پروپیگنڈا کر کے ہم سے سکھوں اور پنڈتوں اور ہندو کو ہمارے خلاف کیا کہ بھائی جہاد تمہارے خلاف کیا جا رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی جہاد نہیں ہے اسلامی جو حربی کافر نہیں ہوتا ہے، اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا کوئی حکم نہیں دیا۔ نہ ان کی عزتیں تار ہو سکتی ہیں، نہ ہم کریں گے، نہ ہونے دیں گے۔ کوئی پنڈت کی عورت وہ ہماری ذمہ داری میں ہے، سکھوں کی عورت ہماری ذمہ داری میں ہے، ہندو کی عورت ہماری ذمہ داری میں ہے، ان کی عزتوں کے ساتھ کوئی نہیں کھیلے گا انشاءاللہ، ان کو کوئی قتل نہیں کر سکے گا انشاءاللہ العزیز۔ وہ ریاست مسلم غیر مسلم کمیونٹی اس ریاست کا جو حصہ ہیں انشاءاللہ ان کی ذمہ دار ہم ان کے ضامن ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اب اس کی مکمل آزادی اور خود مختاری تک ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ 5 اگست 2019 بھارت کے غیر قانونی اقدامات کے بعد
آزاد کشمیر سے کوئی ایک سیاسی لیڈر مزاحمت نہ کر سکا. آزاد کشمیر کا کوئی ایک سیاسی لیڈر 5 اگست کے بعد کوئی تحریک کھڑی کر سکا. ہماری پریس کانفرنس کے بعد اگر کسی نے چوں چاں کیا نا کسی سیاسی لیڈر نے, سمجھ لینا کوئی بھاگی ہوئی بلی ہے کشمیریوں کی. آج کے بعد کسی نے اگر آزاد کشمیر کے کسی حکمران نے ہماری پریس کانفرنس کے بعد اگر اس نے کہا کہ ہم تحریک آزادی کشمیر کو لڑنا چاہتے ہیں, تو سمجھ لینا کہ وہ بہت بڑا بے ایمان قسم کا کوئی سیاسی لیڈر ہے. 5 اگست کے بعد تم کیا کرتے رہے اتنا عرصہ؟ ہم گراؤنڈ میں فیلڈ میں کام کرتے رہے. یہ جتنے لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں ان کے پاس میں گیا ہوں, 10 اضلاع میں کام کیا ہے, ساری تحصیلوں میں گیا ہوں کہ بھائی اپنی آزادی کو خود ممکن بنائے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ غداری ہے. انہوں نے 5 اگست کے بھارتی اقدامات کے بعد ریاست سے بیس کیمپ سے کوئی سیاسی تحریک, کوئی آزادی کی تحریک کھڑی نہیں کی, تو یہ ہم ان کو غدار سمجھتے ہیں. اس لیے ایسی سیاست کو ہم مسترد کرتے ہیں جو تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ میں کی جائے اور آزادی کے لیے نہ کی جائے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. ان سیاستدانوں کا ہم پورا حساب لیں گے انشاءاللہ. بھارت کے وزیر اعظم کو کیا حق ہے وہ سری نگر میں G20 کا اجلاس کروائے؟ کیا حق ہے بھائی؟ یہ متنازع خطہ ہے, یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. کیا حق ہے بھارت کے پرائم منسٹر کو کہ ریاست جموں کشمیر سے اس کے سربراہ ان کے پچھلے جو بھارت میں 47 کے اندر بھارت پاکستان علیحدہ ہوئے, ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے تم کیوں علیحدہ ہوئے, جو مرضی تم نے فیصلے کیے ہم تمہارے ساتھ کریں. پاکستان کو ایک ہم خود مختار ریاست کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں, بھارت کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرتے ہیں, لیکن تم ریاست جموں کشمیر کا فیصلہ کیے بغیر G20 کا اجلاس سری نگر میں کیسے کروا سکتے ہو بھائی؟ کیسے کروا سکتے ہو؟ ہم انشاءاللہ یہ G20 کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے. بھارت اور پاکستان پلابیسائٹ کروائے اور پھر ریاست جموں کشمیر کے اندر وہ G20 کروائے, وہ ٹورنامنٹ کروائے, وہ تجارت کروائے, وہ ٹریڈ کرے, وہ جو مرضی کرے. نہ بھارت سے ہمیں کوئی گلہ, نہ پاکستان سے ہمیں کوئی گلہ ہے. ہمیں شکوہ اور گلہ ہے ہماری آزادی تم نے کیوں روکی ہوئی ہے. ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں گلگل بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے اور ہم کسی قسم کی انٹرفیئرنس گلگل بلتستان میں برداشت نہیں کریں گے. جب تک تحریک آزادی کشمیر منطقی انجام تک نہیں پہنچتی, ہم کسی بھی منسٹر اور سرکاری آفیسر کو سرکاری گرین پلیٹ لگا کر سفر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ سب لوگ پبلک سروس سرونٹ ہیں, پبلک سروس میں سفر کریں, گاڑیوں میں سفر کریں, بسوں میں سفر کریں. کیا حق ہے؟ لوگوں جاگو. یہ سیاسی بدماش, سیاسی مافیا, اللہ کی قسم ایک مزدور مزدوری کے لیے ترس رہا ہے. تم جس کو منسٹر بناتے ہو وہ دوسرے دن 1.5 کروڑ کی گاڑی خریدتا ہے آپ کے ٹیکس سے, اور پھر وہ سفر کرتا ہے گرین پلیٹ لگا کر. یہ متنازع خطہ ہے, یہاں کوئی گرین پلیٹ لگا کر سفر نہیں کر سکتا. اس کے خلاف ہم حکمت عملی بنا رہے ہیں. اگر اس گرین پلیٹ میں کوئی منسٹر ملے گا اور اس کو اگر لتر پڑ گئے, اس کو کوئی جوتے مار گیا, ہم اس کے ذمہ دار. عوام بھوکی مر رہی, آٹے کے پیچھے ترس رہی, اور موٹر سائیکل نہیں خرید سکتی. تم 1.5 کروڑ کی گاڑیاں لے کر متنازع خطے کے اندر گرین پلیٹ لگا کے گھوم رہے ہو. ہم یہ کبھی بھی ہونے نہیں دیں گے. 1.5 کروڑ کی جو گاڑی ہے اس کا حساب ہم کریں گے. ہم یہ گاڑیاں روکیں گے, ہم یہ گاڑیاں جمع کریں گے, اور یہ گاڑیاں پبلک کسٹڈی میں دے کر انشاءاللہ اس کا بجٹ پبلک کو دیں گے, دلوائیں گے انشاءاللہ. آج کے بعد کسی نے تحریک آزادی کشمیر کو دہشت گردی کی لسٹ میں ڈالا, ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں یہ دہشت گردی کی لسٹ میں یہ بہت سی تنظیموں نے بھی, عسکری تنظیموں نے, سیاسی تنظیموں نے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو بزدل بنایا ہوا تھا. کیا پابندی لگ جائے گی؟ کس کی کا پابندی یار؟ تم ہماری عزتیں لوٹو,
तुम हमारे नौजवान कत्ल करो, तुम हमारे सरों की कीमतें लगाओ, तुम पे कोई पाबंदी नहीं, भारत पे कोई पाबंदी नहीं, पाकिस्तान पे कोई पाबंदी नहीं, और हम अपने मजलूम रियासत को अगर आजाद करवाने चाहे उसके लिए खड़े होंगे तो हम पे पाबंदी। ये बुज़दिल बनाया गया है, इस बुज़दिल से निकलो, अपना हक लो और सीना तान कर लो, डट कर लो, मैदानों के अंदर खड़े होकर लो, ये हक हमसे अब कोई छीन नहीं सकता इंशाअल्लाह। जो दहशतगर्द की लिस्ट में तहरीक आजादी कश्मीर को डाला गया, ये पाकिस्तान की एक साजिश है, उसकी एजेंसी की, उसकी एस्टेब्लिशमेंट की। तुम क्यों नहीं कहते हो रियासत जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है? तहरीक आजादी कश्मीर के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लग सकती। तुमने हमारे लोगों को कहा कि ग्रे लिस्ट में चला गया पाकिस्तान तहरीक आजादी कश्मीर की वजह से। अरे बेशर्मो, अरे बेगर्तो, तुमने ये जंग शुरू की, तुमने श्रीनगर लुटवाया, तुमने डोडा लुटवाया, तुमने किश्तवाड़ लुटवाया। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान ने कह दिया कि भारत के खिलाफ कश्मीर पे तो कोई जंग नहीं हो सकती। अगर पाकिस्तान की फौज नहीं लड़ती, पाकिस्तान के इदारे नहीं लड़ते, तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोग भी नहीं लड़ते, तो बताओ ये कौन सी मखलूक आके हमारी आजादी लड़ेगी यार? कौन सी मखलूक कहां से उतरेगी? वो मुद्दा बता दो यार, कोई मखलूक बता दो, कोई अल्लाह का वादा बता दो ऐसा, कोई कुरान में हो, कोई सीरत में हो कि जिनके ऊपर जुल्म हो रहा, जिनकी इज्जतें तार तार की जा रही, उनको लूटा जा रहा हो, उसके सरों की कीमतें लगाई जा रही हो, तो फिर वो अगर खुद उठ के आज़ादी की तहरीक लड़े, तो मेरे भाइयों और रियासत जम्मू कश्मीर के माज़ज़ और गयूर अवाम से मैं एक चीज़ वाज़े करना चाहता हूँ, हम अगर अपनी तहरीक अपनी खुद लड़ना चाहें, दुनिया का कोई कानून हमें रोक सकता? ये चंद एक इदारों ने, एजेंसियों ने हमें समझ लें हाईजैक किया हुआ है कि हमारे बगैर तुम तहरीक नहीं लड़ सकते हो। इंशाअल्लाह हम आज़ाद और खुद मुख्तार तहरीक का आज ऐलान करते हैं इंशाअल्लाह। पाकिस्तान एक रियासत है, भारत एक रियासत है, हम इंटरफेयर नहीं करते। रियासत है, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनके शहरियों की इज्जत करते हैं। भारत से जो हमारी इस तहरीक का साथ देगा, हम उसकी इज्जत करेंगे, हम उनको आंखों पे बिठाएंगे और हम उनकी दावत करेंगे। और इसी तरह पाकिस्तान अवाम से जो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जो अब भी हमारे साथ खड़े होंगे, वो हमारे लिए मोहसिन हैं, हमारे हमदर्द हैं और हमारे लिए काबिल इज्जत हैं। वो इस रियासत के अंदर जब चाहें, जहां चाहें, हमारे से जो मांगे, हमारे भी उनके लिए हर चीज हाजिर है इंशाअल्लाह लजीज। आज तक हमने उनका दिफा किया है इंशाअल्लाह। अब जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी एतराज नहीं किया है किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी को, चैलेंज नहीं किया, ना ही कभी जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान और भारत पर हमला किया। हम क्लियर है भाई, पाकिस्तान के चारों सूबों से पाकिस्तान के खिलाफ अस्करी तहरीक खड़ी हुई, बलोचिस्तान से खड़ी हुई, सिंध से खड़ी हुई, केपी से खड़ी हुई, पंजाब से खड़ी हुई। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों सर फख्र से बुलंद कर को कह सकते हो, हमने इस ममलिकत के खिलाफ कोई भी अस्करी तहरीक कभी खड़ी, हम मुजरिम, हम मजलूम हैं, कभी खड़ी नहीं। ना हम अभी कोई इरादा रखते हैं, ना कल कोई इरादा रखते हैं कि इस मुअज़्ज़ज़ रियासत के खिलाफ हम कोई अस्करी तहरीक लड़ना चाहते हैं। लेकिन सवाल है, अगर हमारी जाती अस्करी तहरीक के अंदर रुकावट डाली गई, तो फिर हमारा भी इसके खिलाफ ऐलान जंग होगा। अच्छा जी, कुछ 2-3 पॉइंट रह गए जो आपके सामने रखकर इंशाअल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करते हैं कि हम आज के बाद रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी इस गैर रियासती हुकूमत को मुस्तरद करके अपनी इनकलाबी हुकूमत का ऐलान करते हैं और हम पब्लिक में जाएंगे, जिसके अंदर सियासी इख्तियार रियासत जम्मू कश्मीर में बेस कैंप के अंदर अवाम के पास होंगे और भारत और पाकिस्तान की गैर आईनी सियासी मुदाखलत को मुस्तरद करते हैं। और आज के बाद रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत अब रियासत के अवाम ही करेंगे
इंशाअल्लाह। चूंकि आईने भारत और आईने पाकिस्तान के लिहाज से ये रियासत मुतनाज़ा है और इसके शहरी भारत पाकिस्तान के शहरी नहीं है, तो जब हम शहरी नहीं हैं तो ये ममालिक अपनी इस रियासत में अपनी सियासत भी नहीं कर सकते हैं, अपने मुल्क की मेन स्ट्रीम पार्टियों को यहाँ नहीं लॉन्च कर सकते हैं, यहाँ आज़ादी से पहले इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। और हम जानवर हैं कि जिधर कोई हाँके हम उधर चले चलें, जो मुल्क जिधर हाँक कर ले जाए हम उधर चले चलें। हम एक तारीख रखते हैं, हम नस्ली लोग हैं, हमारे आबो अजदाद थे, उन्होंने तहरीक लड़ी थी, हम उनकी नस्लों से हैं, हमें नुमाइंदगी नहीं दी जाएगी तो इंशाअल्लाह हम तुम इन जंगलों में भगा भगा के मारेंगे, हम तुम्हें नुमाइंदा नहीं तस्लीम करेंगे। आज के बाद रियासत जम्मू कश्मीर की अस्करी क़यादत बेस कैंप के पास होगी। अगर कोई अस्करियत हम लॉन्च करेंगे, हम मुशावरत करेंगे अभी कि हम अस्करियत को कैसे चलाएं। हम जितनी अस्करी पार्टियां यहाँ रही हैं उनको मुत्हिद करेंगे और जितनी नेशनल पार्टियां हैं उनके लीडर से हम गुजारिश करेंगे कि इकट्ठे हो जाएं, मुत्हिद हो जाएं। अब अगर अस्करियत चलेगी तो वो रियासत जम्मू कश्मीर की क़यादत के नीचे चलेगी इंशाअल्लाह। कोई मुल्क हमारी मदद करेगा अस्करियत के लिहाज से तो हमारे नीचे आकर, हमारी क़यादत के नीचे आकर मदद करे, नहीं तो हमें उसकी मदद की जरूरत। अगर वो चढ़कर हमारे सर पे ऊपर अगर कमान करके कहे कि तो हमारे नीचे अस्करियत लड़ो, तो हम ये अस्करियत लड़ेंगे। किसी ने अगर रियासत जम्मू कश्मीर में जिहाद करना, अस्करियत लड़नी है, तो रियासत जम्मू कश्मीर के बेस कैंप पुंछ के अंदर से हमारी क़यादत के नीचे आकर अस्करियत लड़ेगा, वरना हम किसी ऐसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे की अस्करियत को चलने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। अब यहाँ मुसलमान गैर मुसलमान का ये चूरन बिकने नहीं देंगे। अस्करियत करेंगे, जिहादी तंजीमों के साथ मुशावरत करेंगे, बैठेंगे इनके लीडरों के साथ मशवरा करेंगे, पाकिस्तान के लोगों के साथ मशवरा करेंगे, अफगानिस्तान के लोगों से मशवरा करेंगे, बांग्लादेश से मशवरा करेंगे। अगर तुम भारत पाकिस्तान दुनिया से मशवरा कर सकते हो, हम इंशाल्लाह रियासत जम्मू कश्मीर के लोग अस्करियत के अंदर भी पूरी दुनिया को अपने एतमाद में लेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह अजीज हम अपनी बाकायदा एक फोर्स बनाकर, दिफा बनाकर अस्करियत करेंगे। ये जो छुप छुप के कोई अस्करियत हो रही है, इससे हमारी इस तहरीक का कोई ताल्लुक नहीं है, किसी एजेंसी की किसी अस्करियत का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर अस्करियत चलेगी, हम बांग्लादेश से भी मदद लेंगे, हम पाकिस्तान से भी मदद लेंगे, हम भारत से भी लेंगे, हम चाइना से भी लेंगे, हम अफगानिस्तान से भी लेंगे, लेकिन अवाम से लेंगे। फौजों ने जुल्म किया है, वो फौजें हमारी अस्करियत का अब कभी हिस्सा बन सकेंगी, उनके खिलाफ हमारी जंग है, वो हमारी अस्करियत का हिस्सा नहीं बन सकेंगी। जहां तक गैर मुस्लिमों का ताल्लुक है, ये आखिरी एक पॉइंट है जो कि आपके सामने रखूंगा कि गैर मुस्लिम हमारे रियासत में पंडित, सिख और हिंदू हैं, उनको भी हम एतमाद में लेंगे अस्करियत के लिहाज से कि भाई हम रियासत की 85,000 से ऊपर नीचे लगभग ये रियासत है, इसकी अस्करियत और क़यादत हम रखना चाहते हैं और आपके हुकूक के हम जामिन हैं। आपको एतमाद में लेकर ये अस्करियत करेंगे। अब आपको एतमाद में लिए बगैर हम कोई भी अस्करियत चलाएंगे ना इस्लाम इजाजत देता है, ना दुनिया का कोई कानून इसकी इजाजत देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई अपने जिम्मी अपने साथ रहने वाले गैर मुस्लिम को कत्ल करता है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से भी आएगी, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। ये प्रोपेगेंडा करके हमारी तहरीक को दहशतगर्दी में डाला गया। अब हम इस प्रोपेगेंडे को नहीं चलने देंगे। हमारी तहरीक दहशतगर्द इलेक्शन लड़कर 2, 3, 4, 5 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनकर 8 लाख पेंशन ले रहे हैं और तुम्हारा मजदूर बेचारा मजदूरी के लिए तरस रहा है। हम इंशाल्लाह आज के बाद ये पेंशन इनको लेने, ये हम इस पेंशन के खिलाफ हम पब्लिक के अंदर अवाम में जाएंगे, अवाम को इनके खिलाफ खड़ा करेंगे, मजदूरों को, और हम इस अवाम को खड़ा करेंगे। हम इनको ये पेंशन लेने नहीं देंगे। और आखिरी एक बात है, आप लोग शायद और यहाँ पे बहुत से इदारों के लोग खड़े हैं, कल से SDM साहब ने, SHO साहब ने, DC साहब सब ने मुझे रोका। कुछ वीडियो थी सोशल मीडिया के ऊपर, उनकी वजह से रोका मुझे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करो, पता नहीं ये क्या करना चाहते। याद रखो, ये रियासत के इदारे ये हमारे हैं, ये पुलिस हमारी है, ये DC साहब हमारे हैं,
یہ SDM صاحب ہمارے ہیں, یہ ریاست ہماری ہے, اس کا ہر ایک ادارہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اگر تحریک آزادی کشمیر میں رکاوٹ بنے گا تو پھر یاد رکھنا ہم آپ کی عزت نہیں کریں گے. تحریک آزادی کشمیر کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. آج کے بعد تحریک آزادی کشمیر کے لیے رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. تحریک آزادی کشمیر سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے مطابق ہمیں پہلے سے رجسٹریشن ہے, اور تحریک آزادی کشمیر کے اندر ہمیں رجسٹریشن کر کے تحریک آزادی لڑنے کی کوئی ضرورت. اگر یہ پولیس ہمارا ساتھ نہیں دے گی تو آپ بعد میں پولیس سے پہلے ریاست جموں کشمیر کے باشندے ہیں جو آپ کی عصمت دریاں ہو چکی ہیں. اللہ تمہیں قیامت والے دن عدالت میں پہلے کھڑا کرے گا, بعد میں پولیس کا حساب ہوگا. پولیس والے تھے یہ بات کی بات ہے, پہلے ریاست کے باشندے تھے تم. ایجنسی والے تھے بات کی بات ہے, پہلے ریاست کے باشندے تھے تم. اس ریاست کی حفاظت کے لیے تم ان لوگوں کے ساتھ کیسے نہیں کھڑے ہوئے جنہوں نے زندگیاں وقف کی ہیں تحریک کی آزادی کشمیر کے لیے, زندگیاں وقف کی ہیں. ان کے راستے میں اگر آج کے بعد کوئی رکاوٹ آتا ہے, کوئی ادارہ, کوئی ایجنسی, تو بھائی آپ لوگ آج آپ کھڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ, آپ کے لیے میں دعا گو ہوں. اللہ رب العزت آپ کے ہاتھوں سے اس ریاست کو اسی سال آزادی دلوائے. ہم بھی جا کر سری نگر کے لوگوں سے ملیں, یہ واگا بارڈر سے جا سکتے ہیں, اگر یہ انڈیا جائیں, انڈیا پاکستان آئے ہے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ معزز ہیں, وہ بڑھیں, وہ پھیلیں, وہ ٹیکنالوجی بڑھائیں, وہ میڈیکل میں بڑھیں, وہ IT میں بڑھیں, ہم دعا گو ہیں. لیکن اگر تم ہمیں سری نگر مظفر آباد کو ملنے نہیں دو گے, انشاءاللہ العزیز ہم روند کر کچل کر اور ہم اپنی انشاءاللہ یہ لائن بحال کر کے ہم اپنی ریاست کے لوگوں سے ملیں گے. یہ حق ہم سے کوئی چھین سکتا نہیں, چھین سکتا ہے. یہ میری گزارش ہے, اس پریس کانفرنس کو غور سے سنیے. نہ ہماری پریس کانفرنس کسی ملک کے خلاف تھی, نہ کسی ادارے کے خلاف تھی, لیکن نہ اپنے ریاست کے خلاف تو ہو نہیں سکتی. ہم ریاست کے اندر کوئی گڑبڑ قبول نہیں کریں گے. آنے والے وقت میں شاید ایجنسیاں ریاست کے اندر کچھ تنظیموں کو بھڑکا کر ہمارے خلاف لڑانے کی کوشش کرے گی. خود میدان میں نہیں آتے یہ بزدل, لڑانے کی کوشش کریں گے. ہم آپس میں لڑیں گے نہیں لڑیں گے انشاءاللہ. ہم آپس کے کسی ادارے کے خلاف لڑیں گے نہیں لڑیں گے. ہم میچور ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم باصلاحیت لوگ ہیں, ہم انٹلیکچوئل لوگ ہیں. ہم جاہلوں والا کام کبھی نہیں کریں گے. نہ اس ریاست کی تحریک کو دہشت گردی کا لیبل لگنے دیں گے, نہ یہ پاکستان کی تحریک ہے, نہ یہ بھارت کی تحریک ہے. یہ ریاست جموں کشمیر کی تحریک ہے. ہم اس کو لڑیں گے. ہم انشاءاللہ بیس کیمپ بنائیں گے, اور انشاءاللہ میں اپنی جام باز فورس بنانے کا آج اعلان کرتا ہوں. وہ میں 10 اضلاع میں بناؤں گا, پھر گلگت بلتستان میں بناؤں گا. اس کے راستے میں اگر ہمارا ریاست کا ادارہ کوئی آتا ہے, آپ عوام سے گزارش ہے, میں ان کے خلاف کوئی اعلان جہاد, اعلان جنگ نہیں کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں. لیکن اگر انہوں نے میرے خلاف کوئی حربہ کیا ہے, اگر کوئی اقدام کیا, تو پھر آپ گواہ رہنا, آپ نے کھڑے ہونا ہے. آپ عہد کریں کہ میرے دل کے اندر اس ریاست کا درد ہے, میرے دل کے اندر عصمتیں جو لٹی ہیں ان کا درد ہے, میرے دل کے اندر ہمارے نوجوانوں کے قتل ہونے کا درد ہے. میں کسی ایجنسی کا بندہ نہیں, کسی حکومت کا بندہ نہیں, کسی سیاسی لیڈر کا بندہ نہیں. میں اکیلا ہو کر سامنے آیا ہوں, اکیلا رہوں گا. اگر آپ لوگوں نے ساتھ دینا ہے دیں, نہیں دینا ہے تو یاد رکھو, ایک دلیر بزدل قوموں کا دلیر بندہ صرف پھانسی ہی چڑھتا ہے, پھر بعض میں جنازے پہ لوگ آ کر کہتے ہیں یہ بہت اچھا بندہ تھا, دلیر بندہ تھا. تو میں یہ اعلان کرتا ہوں آج, جو زندہ ہوتے میرے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے, ان کے لیے میں کہتا ہوں میرے جنازے کے اوپر بھی کل مجھے پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے اس تحریک کے لیے, تو پھر جو زندہ ہوتے میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, وہ پھر خالد ابراہیم صاحب سے میں نے بات کی تھی, وہ پھر میرے جنازے پہ آ کے جنازے کو کندھا دینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے, مت آئیں. تو یہی میری بات تھی. بہت شکریہ. یہی پیغام تھا. یہ پورے ریاست تک پہنچائیں, پاکستان تک پہنچائیں, بھارت تک پہنچائیں, سیکیورٹی کونسل تک پہنچائیں, یونائٹڈ نیشن تک پہنچائیں, اور انشاءاللہ ہم
لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ تو آج کی پریس کانفرنس انہی الفاظ کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا اور اداروں میں سے بھی جن آفیسرز نے میرا ساتھ دیا، میں ان کا بھی مشکور ہوں، اور ان کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں بہت پرامن لوگ ہیں، بہت باعزت لوگ ہیں، لیکن آپ جو ہے آپ اگر رکاوٹ بنیں گے تو یہ امن پھر برباد ہو جائے گا۔ یہ عوام مستحیل ہے اور یہ عوام اپنی آزادی چاہتی ہے۔ بلوچ سے جو لوگ آئے ہیں، میں بلوچ کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بھرپور تعاون کیا ہے۔ سرساوہ سے، کوٹلی سرساوہ سیسا سے ان لوگوں نے بھرپور تعاون کیا، وہاں سے آئے۔ حجیرہ سے میرے بھائی آئے، حجیرہ والوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، بہت تعاون کیا، بڑا ساتھ دیا حجیرہ سے آنے والے۔ راولہ کوٹ سے میرے کچھ دوست آئے ہیں اور پنتھل سے بھی کچھ آئے، بارل سے کچھ لوگ آئے، بارل کے لوگوں کو، پنتھل کے لوگوں کو، اور باقی ارد و گرد، اور پھر گرد و نواح اور پلندری سے لوگ جو یہاں پہ تشریف لائے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھانے کا بندوبست کیا ہے، کھانا کھا کے مہمان جائیں گے سارے۔ یہ سوال ہے کرنا۔ اچھا، یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی دور دور اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آئے روز نئی سے نئی پارٹیاں بنتی جا رہی ہیں، یہ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ تو آپ کی ایک نئی پارٹی بننے جا رہی ہے، اس کو آپ اس کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کریں گے؟ جی بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ ایک بات بہت غور سے سن لیجئے، ہم کوئی نئی پارٹی بنانے نہیں جا رہے، یہ تحریک ہے۔ تحریک کہتے ہیں کہ اس ریاست کے ہر ایک گروہ کو منظم کرنا۔ ہم یہ تحریک چلانے جا رہے تھے کہ ہم ریاست جموں کشمیر، گلگت بلتستان، سری نگر، ڈوڈا، کشتواڑ، جموں، سرن کوٹ کے تک ہم اس ریاست کو منظم کر کے فائنل میچ کھیلنا چاہتے ہیں۔ آخری اور فائنل تحریک ہے، یہ سارے گروہوں کو جو پارٹیاں سیاست کرتی رہیں ہمارے ساتھ آنا چاہتی ہیں، ان کے لیے میدان کھلا ہے، وہ ہمارے ساتھ آ کر اس تحریک کا حصہ بنے۔ یہ تحریک ہے، یہ نئی پارٹی نہیں ہے، کوئی نئی پارٹی نہیں ہے، ساری پارٹیوں کو ہم اکٹھے کرنے کی یہ تحریک چلا رہے ہیں اور پھر اپنی دفاع کی تحریک چلا رہے ہیں۔ یہ تحریک ہے، یہ کوئی نئی پارٹی نہیں ہے۔ آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ اپنے ساتھ کوئی بھی مسلمان اپنے ساتھ رہنے والے کسی بھی مظلوم غیر مسلم کو اگر قتل کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو حاصل نہیں کر سکے گا۔ 1947 میں جو غدر پڑا، جو یہاں پہ بغاوت کی گئی، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو قتل کیا گیا، جن لوگوں کو یہاں سے دربدر کیا گیا، وہ کس تناظر میں آپ لیں گے؟ دیکھیں، دین اسلام کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ 47 میں جو ہوا، کسی نے اگر کسی کو پڑوسی کو اٹھ کے قتل کر دیا ہے، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اسلام پوری دنیا کو امن دینے کے لیے آیا تھا۔ اسلام قتل عام کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام پرامن دین ہے، اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے۔ سلامتی کہتے ہیں پیس کو، اور پیس جس کا نام ہے وہ کیسے قتل عام کر سکتا ہے؟ وہ جو بھی ہوا وہ پاکستان بھارت کی تقسیم کے وقت ہو گیا۔ ہم انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ جس پنڈت کی جو زمین ہے وہ اسی کی ہے، جس سکھ کی ہے وہ اسی کی ہے، جس ہندو کی ہے وہ اسی کی ہے۔ وہ اس سے ہم بے دخل اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ہمارے خلاف ہے، کسی جنگ کا حصہ نہیں بنتا ہے۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ وہ جو ہوا 47 میں ان لوگوں نے کیا، وہ ہم ان کے جواب دینے ہیں۔ بہت شکریہ، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سر، آپ کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ پینشن لے رہے ہیں فوج سے؟ نہیں، میں 1999 کارگل کی جنگ میں ریزائن کر کے سری نگر چلا گیا تھا۔ میں فوج سے ریزائن کر کے مجھے ایک تمغہ جرت دیا گیا تھا، سند موجود ہے، میں نے وہ واپس جنرل کو کی تھی، اپنے کمانڈنگ آفیسرز کو استعفیٰ دیا تھا۔ میں اس فوج میں سروس نہیں کروں گا، لہٰذا پینشن تو دور کی بات ہے۔ میں نے ایک عرب کے نزدیک جو اعزازات تھے وہ چھوڑ دیے تھے کہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی سے پہلے میں کوئی ایوارڈ لوں گا، کوئی پینشن لوں گا، کوئی سرکاری چیز لوں گا، یہ میرا اعلان، اور اس کے بعد نہیں لیا میں نے۔ جماعت الدعوہ میں علی بھائی کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات ہیں؟ میں جماعت الدعوہ کا حصہ رہا لیکن ریزائن کر دیا تھا، کیونکہ پاکستان سے جو نمائندے ان کو ہولڈ کر رہے تھے وہ مجھے قابل قبول نہیں تھے کہ بھئی ہمیں نمائندگی ہمارے حوالے کی جائے۔ آپ اگر وہاں لاہور سے یا کہیں سے چلا رہے ہیں ریاست، اور کوئی بھی سیاست یا عسکریت کچھ چلا رہے ہیں تو آپ چلائیں،
ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. کل تمہیں ایجنسیاں اٹھا کے دہشت گردی میں ڈال دیتے ہیں, ہماری تحریک بدنام ہو رہی ہے. ہم اپنی تحریک کو کیوں بدنام ہونے دیں؟ وہ محسن ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا, وہ ہم ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے, لیکن ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری قیادت ہمیں سونپی جائے. اس پر میں نے ریزائن کر کے ہر جماعت سے ریزائن کر دیا تھا. کسی اس جماعت کا اب میں حصہ نہیں ہوں, اب میں اس تحریک کا حصہ ہوں. بہت شکریہ. کہ LFP کہتی ہے کہ ہم آزادی اور خود مختاری کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہاں پہ مجھے آپ بھی اسی پلیٹ فارم سے آئے ہیں آگے, لیکن یہاں پہ مجھے JKLF کی اس طرح سے قیادت دکھائی نہیں گئی. JKLF کا آپ نے سوال کیا تو سر یہ JKLF کی قیادت سے کہ آج تک آپ نے اس میں کامیابی کیوں نہیں حاصل کی؟ اب ہم 5-6 مہینے سال بعد ہم سے سوال کریں کہ آپ نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی؟